السلام علیکم. تو کلاس فورتھ یہ ایکسرسائز یہاں تک ہو چکی تھی نا، پیج نمبر 7. اب پارٹ 2 میں یہ دوسری ایکسرسائز دیکھیے، ایکسرسائز نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمعین. یہاں پر مبتدا کو کس میں چینج کرنا ہے؟ آنے جو آیا ہوا ہے مبتدا، اس کو جمع میں چینج کرنا ہے، پلورل میں چینج کرنا ہے نا. تو مبتدا کو آپ کو دھیان دینا ہے کہ مبتدا کیا ہے. مبتدا سب میں سنگولر آیا ہوا ہے اور سب کو پلورل میں چینج کرنا ہے. جیسے یہاں پر ہے کوشچن آنسر ہے یہ 1 to 10. الطالب یدخل الفصل. تو الطالب سنگولر ہے، جب الطالب کا ہم پلورل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ الطالب کا پلورل ہوتا ہے الطلاب، اور یدخلو جب ہم کو یہ کرنا ہے، جب ہم مبتدا کو جب چینج کریں گے، پلورل بنائیں گے، تو اس کے بعد جو آئے گا ورب، اس کو تو پلورل ہم کو بنانا ہی پڑے گا. یدخلون ہو جائے گا الطالب یدخلون الفصل. الرجل یاکل الارز سے ہو جائے گا الرجال یاکلون الارز. العامل یعمل فی المصنع 8 ساعات سے العامل سے العمال ہو جائے گا، اور یعمل سے یعملون. پھر اس کے بعد ہے التاجر یفتح الدکان فی الساعۃ الثامنۃ. تو التاجروں سے التجار ہو جائے گا، اور یفتح سے یفتحون. التجار یفتحون الدکان فی الساعۃ الثامنۃ. پھر ہے الطبیب یذهب الآن الی المستشفى. الطبیب سے ہو جائے گا الاطباء، اور یذهب سے ہو جائے گا یذهبون. الاطباء یذهبون الآن الی المستشفى. پھر ہے اختی تبحث عن المکنسۃ. اختی سے ہو جائے گا اخواتی، اور تبحثو سے ہو جائے گا یبحثنا. اخواتی یبحثنا عن المکنسۃ. المدرسۃ تدخل الفصل فی الساعۃ الثامنۃ. المدرسو سے ہو جائے گا پلورل المدرسات، اور تدخلو سے ہو جائے گا یدخلنا. المدرسات یدخلن الفصل فی الساعۃ الثامنۃ. الطالبۃ تکتب الدرس. الطالبۃ سے ہو جائے گا الطالبات یکتبن الدرس. زمیلۃ اختی تعرف اللغۃ الفرنسیہ. زمیلتوں سے ہو جائے گا زمیلاتو، اور تعریفوں سے ہو جائے گا یعرفنا. زمیلات اختی یعرفن اللغۃ الفرنسیہ. بنت امی تدرس فی المدرسۃ الثانویہ سے ہو جائے گا بنتوں سے بناتو ہو جائے گا، اور تدرسوں سے یدرسنا. بناتو امی یدرسنا فی المدرسۃ الثانویہ. پھر اس کے بعد ہے ایکسرسائز نمبر 7. انس الفاعل فی کل من الجملۃ الآتیہ. یہاں پر جتنے فاعل آئے ہوئے ہیں سب کو کس میں چینج کرنا ہے؟ مؤنث میں، فیمیل میں چینج کرنا ہے. ایک ایگزامپل آپ کے لیے کر دی گئی ہے، اسی پیٹرن پر آپ کو پوری کرنی ہے. اینا تدرس اخوک یا علی سے ہو جائے اینا یدرس اخوک یا علی. یدرسو سے ہو جائے گا تدرسو جب ہم فیمیل کریں گے، اور علی سے اینا یدرس اخوک یا علی ہو جائے گا اینا تدرس اختک. اخوکا سے ہو جائے گا اختکا، یعنی بھائی سے بہن ہو جائے گا اس کا فیمیل. اور جب بہن ہو جائے گا تو یہ بھی جو ورب ہے اس کو بھی ہم کو فیمیل لانا پڑے گا، تو ہو جائے گا تدرسو. تو یہی یہاں پر لکھا ہوا ہے اینا تدرس اختک یا علی. اے علی تمہاری بہن کہاں پڑھتی ہے. یہاں پر ہے اے علی تمہارا بھائی کہاں پڑھتا ہے. اسی کو ہم کو فیمیل بنانا ہے یہاں پر. تو ایسے ہی اس کو بھی بنانا ہے. یشرب ابی القہوۃ. میرے ابو قہوہ پیتے ہیں، تو ہو جائے گا تشرب ام القہوۃ. میری امی قہوہ پیتی ہے. تو پھر اس کے بعد تیسرا والا ہے یلعب الطفل مع اختہ. بچے کھیلتے ہیں بچہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلتا ہے، تو ہو جائے گا بچی ہو جائے گا نا، تو الطفلو سے ہو جائے گا الطفلتو. پھر اس کے بعد یلعبو سے طلبو ہو جائے گا تلعب الطفلۃ مع اختہ. پھر ہے یذهب الطالب الی المدرسۃ. اسٹوڈنٹ جاتا ہے مدرسہ، تو طالبوں سے الطالبۃ ہو جائے گا. پھر جب الطالبۃ ہو گیا تو یہ فعل تو چینج ہوگا ہی، تذهب ہو جائے گا تذهب الطالبۃ الی المدرسۃ. اینا یجلس المدرس. مدرس کہاں بیٹھتے ہیں، تو یجلس مدرسوں سے مدرستو ہو جائے گا. جب مدرستو ہو جائے گا تب اس کو بھی ہم کو فیمیل لانا پڑے گا. یجلسو سے تجلسو ہو جائے گا. ریڈ اینڈ ریممبر، پڑھو اور یاد کرو. یہ تذہبوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ حاضر میں بھی آتا ہے اور غائب میں بھی. غائب میں فیمیل کے لیے بھی آتا ہے. انتا تذہبو یا تذہبو.
پھر ہے ایکسرسائز نمبر 9، حول الفعل فی کل من الجمل الآتیۃ الی مضارع، تمام فعل کو جتنا اس میں ورب آیا ہوا ہے سب کو مضارع میں چینج کرنا ہے، پاسٹ ہے سب کو پریزنٹ کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے جیسے پہلی ایک ایگزامپل آپ کے لیے کر دی گئی ہے، انا اذهب الی السوق، انا ذهبت الی السوق سے ہو جائے گا انا اذهب الی السوق۔ تو یہ ذهبت یہ کیا تھا، یہ پاسٹ تھا نا، تو اسی سے پریزنٹ ہو جائے گا اذهب، صیغہ وہی رہے گا، صرف یہاں پر پاسٹ میں گردان ہے، آپ کو پریزنٹ میں بنانا ہے۔ غسل الولد وجهه بالصابون، یغسل الولد وجهه بالصابون، غسل سے یغسل۔ الطلاب خرجوا من الفصل، الطلاب یخرجون من الفصل۔ بأي جامعة درست یا فیصل، بأي جامعة تدرس یا فیصل۔ الطالبات دخلن الفصل، الطالبات يدخلن الفصل۔ لعبت آمنة مع أختها، تلعب آمنة مع أختها۔ كتب المدرس الدرس على السبورة، يكتب المدرس الدرس على السبورة۔ سأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة، یہاں سأل سے یسأل، يسأل الطلاب مدرس أسئلة كثيرة۔ نزل الركاب من الحافلة، نزل سے ہو جائے گا ينزل مضارع، ينزل الركاب من الحافلة۔ غسلت أم الثياب، تغسل أم الثياب۔ پھر ایکسرسائز نمبر 10 میں تعمل المثالین ثم حول الافعال فی الجمل الآتیۃ الی افعال منفیہ۔ یہاں پر یہ نیگیٹو سینٹینس آپ کو بنانا ہے، تو یہاں پر دو چیز کا دھیان دینا ہے، ایک تو یہ کہ پاسٹ اور پریزنٹ، اگر پاسٹ والا ورب رہے گا تو اس سے پہلے ما کا یوز کریں گے، اور پریزنٹ والا رہے گا تو اس سے پہلے لا کا، یعنی اگر ماضی والی گردان رہے گی تو اس سے پہلے ما لگائیں گے، اور مضارع والی گردان رہے گی تو اس سے پہلے لا لگائیں گے۔ دو ایگزامپل آپ لوگوں کے لیے کر دی گئی ہے، اب یہ 1 to 5 آپ کو خود کرنا ہے۔ جیسے کتبہ احمد الدرسہ، تو یہ کتبہ پاسٹ ہے تو ما ہو جائے گا ما کتبہ احمد الدرسہ۔ یکتبو پریزنٹ ہے، یکتبو احمد الدرسہ تو لا ہو جائے گا لا یکتبو احمد الدرسہ۔ ایسی ہے انا اشرب الشائی، تو ہو جائے گا اشربو، یہ کیا ہے مضارع ہے نا، تو لا ہو جائے گا انا لا اشرب الشائی۔ لعبنا کرۃ القدم اليوم، تو یہ لعبنا پاسٹ ہے تو ما ہو جائے گا ما لعبنا کرۃ القدم اليوم۔ ابھی یذهب الى السوق كل يوم، یذهب یہ پریزنٹ یہ ہاں پریزنٹ ہے تو یہاں پر لا ہو جائے گا ابھی لا یذهب الى السوق كل يوم۔ اختی تدرس یہ بھی پریزنٹ ہے تو لا ہو جائے گا اختی لا تدرس بالجامعۃ۔ حفظتی سورۃ النبأ یا مریم، تو یہ پاسٹ ہے حفظتی تو یہاں پر ما ہو جائے گا اما حفظتی سورۃ النبأ یا مریم۔ تعمل الامثلۃ ثم اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا حرف الاستقبال، یہاں پر آپ کو حرف استقبال سین جو لگائی رہتی ہے اسی کو حرف استقبال کہتے ہیں، سین لگا کر آپ کو آنسر دینا ہے حرف استقبال لگا کر، جیسے سیرجع المدیر غدا، سأذهب إلى المکتبۃ بعد اسبوع ان شاء اللہ، اذهب إلى الملعب كل مساء، سأذهب هذا المساء إلى المکتبۃ۔ یعنی کہ جب پریزنٹ والی گردان میں جب ہم سین لگا دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب صرف اس کا ٹرانسلیشن ہم فیوچر سے کرتے ہیں، ایسے تو پریزنٹ جو گردان رہتی ہے اس کا ٹرانسلیشن ہم اس میں حال میں بھی کرتے ہیں، یعنی موجودہ جو دور رہتا ہے اس میں بھی کرتے ہیں، اور مستقبل میں بھی کرتے ہیں یعنی فیوچر میں، لیکن جب ہم اس پر سین لگا دیں گے نا تو صرف اور صرف ہم اس کو مستقبل میں کریں گے، فیوچر میں کریں گے ٹرانسلیشن، تو وہی چیز یہاں پر ہے، سین سب میں لگانا ہے۔ کوسچن آنسر یہاں دیکھیے، یہ کوسچن لکھا ہے آپ کو آنسر دینا ہے۔ متی یرجع ابوک من بغداد یا علی، یہ تم کب لوٹے، تمہارے ابو بغداد سے کب لوٹے اے علی، تو یہ آنسر دے رہے ہیں سیرجع بعد اسبوع، ان قریب وہ ایک ہفتہ بعد، یہ تمہارے ابو کب لوٹیں گے بغداد سے، فیوچر ہو جائے گا نا، تمہارے ابو بغداد سے کب لوٹیں گے اے علی، سیرجع بعد اسبوع، ان قریب وہ ایک ہفتہ بعد لوٹیں گے، اور سا جب لگ جاتا ہے تو فیوچر قریب کے لیے آتا ہے یعنی جلد ہی، جیسے یہاں پر ہے ایک ہفتہ، ان قریب وہ ایک ہفتہ بعد لوٹیں گے۔ پھر ہے آئینہ تذہب ھذا المساء، تم کہاں جا رہے ہو اس شام، تم اس شام کہاں جاؤ گے، ہو جائے گا نا۔ سأذهب إلى الملعب ھذا المساء، ان قریب میں پلے گراؤنڈ جاؤں گا اس شام۔ متی تکتب الرسالۃ إلى أمک یا یونس، تم اپنی ماں کو کب رسالہ لکھو گے، کب خط لکھو گے اے یونس۔ سأکتب الرسالۃ إلى أمی فی اللیل،
میں رات میں اپنی امی کو رسالہ لکھوں گا. متا تغسل السیارۃ یا ولدو, کب تم کار دھلو گے اے لڑکے. ساغسل السیارۃ فی المساء, میں شام میں کار دھلوں گا. متا تذهب الی الحلاق یا ہشام, کب تم جاؤ گے نائی کے پاس, باربر کے پاس تم کب جاؤ گے اے ہشام. سأذهب الی الحلاق فی الصباح, میں صبح کے وقت باربر کے پاس جاؤں گا, نائی کے پاس جاؤں گا. فی ای محطۃ ینزل یا سیدی, تم کب کون سی اسٹیشن پر اترو گے اے سردار. سأنزل فی محطۃ القادمہ, عنقریب آنے والا جو اگلا جو اسٹیشن ہے اسی پر میں اتروں گا. اس کے بعد ہے اقرئی المثالین ثم اکتب مصادر الافعال الآتیۃ علی غرارها, یہاں اس کے پیٹرن دیے ہوئے ہیں, اسی پر آپ کو مصدر بنانا ہے. یہ پاسٹ والا بھی دیا ہوا ہے, پاسٹ ورب بھی دیا ہوا ہے اور پریزنٹ بھی دیا ہوا ہے, اور آپ کو مصدر خود سے بنانا ہے. پریزنٹ پاسٹ یہ ایسا ورب ہوتا ہے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے نا, یعنی کہ پاسٹ میں تو گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے, اور پریزنٹ میں فی الحال جو موجود ہے وہ زمانہ پایا جاتا ہے, یا جو آئندہ آنے والا ہے جو وہ زمانہ پایا جاتا ہے. لیکن مصدر میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا, نہ پاسٹ کا نہ پریزنٹ کا. ماضی, حال, مستقبل تینوں زمانے میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے, اسی کو کہتے ہیں مصدر. جیسے دخلا یدخلو سے دخولن, رکیبا یرکبو سے رکوبن, اسی پیٹرن پر ہے فعولن کے وزن پر, دخولن, رکوبن, جلوسن, جلسا یجلسو جلوسن, نزلا ینزلو نزولن, سجدا خرجا یخرجو خروجن, سجدا یسجدو سجودن, رقا یرقو رقوعن, صعیدا یصعدو صعودن. پھر اس کے بعد ہے ایکسرسائز نمبر 13, اقرئی الجملہ الآتیۃ وعین المصادر الواردۃ فیہا. یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے, پھر اس میں سے جو آپ کو ایسا لگے کہ یہ مصدر ہے اس کو آپ کو یا تو انڈر لائن کر دیجئے یا سرکل بنا دیجئے. تو دیکھیے, لہذہ الحافلۃ بابان ھذا للدخول وذاک للخروج, یہ دو دروازے ہیں, ایک اس میں سے داخل ہونے کے لیے ہے, ایک اس میں باہر نکلنے کے لیے ہے. تو یہاں پر دخول اور خروج یہی دونوں کیا ہیں, یہی دونوں مصدر ہیں نا. پھر اس کے بعد ہے مات الرجل بعد رجوعہ من الحج, آدمی مر گیا اپنے حج سے واپس آنے کے بعد, تو رجوعن یہی ہے مصدر. یدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس بخمس دقائق ویخرجون بعد خروجہ, تو اس میں دخول اور خروج یہی دونوں مصدر ہیں. پھر اس کے بعد ہے قال لنا الطبیب الجلوس ہنا مع المریض ممنوع, تو یہاں پر الجلوس یہی مصدر ہے. الصعود علی الجبل صعب والنزول منہ سال, تو صعود اور نزول یہی دونوں مصدر ہے. احب الرکوب الخیل, یہاں پر رکوب یہی مصدر ہے. قال حامد لابنہ یاسر, حامد نے اپنے بیٹے یاسر سے کہا سأذهب الی السوق بعد رجوعک من المدرسۃ, تو اس میں رجوعن یہی مصدر ہے. مصدر کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, وربل ناؤن کہتے ہیں نا, یہی وربل ناؤن ہے. پھر ایکسرسائز نمبر 14, تأمل الامثلۃ ثم اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا اما, یہاں پر آپ کو آنسر دینا ہے اما کا یوز کرتے ہوئے, مستعملا اما. جیسے, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اما کے آنسر میں اما کا جو جواب ہوتا ہے اس پر کیا ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے, فا ایڈ کرنا. یہ لیسن میں بتایا جا چکا ہے کہ فا ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جتنا بھی آنسر ہے جس میں بھی اما آیا ہے سب کے آنسر میں فا آئے گا. جیسے یہاں پر کچھ ایگزامپل آپ کو کر کے دے دی گئی ہیں, پھر اسی پیٹرن پر آپ کو آگے کرنا ہے. اینا تسکنون, تم کہاں رہتے ہو. اخواتی یسکنون فی محاجر الجامعۃ اما انا فاسکنو, یہی فا آ گیا ہے. فاسکنو ما قریب لی, یہی دیکھیے یہی فا ہے. میرے بھائی وہ جامعہ کی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں, اور رہا میں تو اپنے انہی کے قریب رہتا ہوں, اپنے ایک ریلیٹیو کے پاس رہتا ہوں. پھر اس کے بعد ہے اتعرف الانگلیزیۃ والفرنسیۃ جیدا یا حامد, اے حامد کیا تم انگریزی اور فرینچی لینگویج اچھے سے جانتے ہو. تو اس کا آنسر دے رہے ہیں اما الانگلیزیۃ فاعرفها جیدا, یہی فا ہے اما کے آنسر میں. واما الفرنسیۃ فدرستها قبل سنوات ولکنی نسیتها الآن,
رہی انگلش لینگویج تو میں اس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور رہی فرینچ لینگویج تو میں نے اسے کچھ سالوں پہلے پڑھا تھا، لیکن میں اسے بھول گیا۔ بکم حاضل کتاب و حاضل مجلتو، یہ کتاب اور یہ مجلہ کتنے کا ہے؟ امل کتاب فہوا بعشرتی ریالاتن، تو اما کے بعد فا آیا ہے یہی اس کے جواب میں۔ وامل جملتو فہیا، اما کے جواب میں یہ ہے فہیا بثلاثتی ریالن۔ اب یہاں سے یہاں تک آپ کو اپنے سے کرنا ہے، یہ 3 ہیں، 3 آنسر آپ کو اپنے سے دینا ہے۔ عین المستشفی وعین مکتب البرید، ہاسپٹل کہاں ہے اور پوسٹ آفس کہاں ہے؟ تو اما المستشفی فہو امام ذالک المسجد و اما مکتب البرید فہو قریب من السوق، رہا مستشفی، رہا ہاسپٹل تو وہ اس مسجد کے سامنے ہے، اور رہا پوسٹ آفس وہ قریب ہے، من السوق بازار سے، اور رہی پوسٹ آفس تو وہ بازار سے قریب ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس حامد و عثمان، حامد اور عثمان کون سے کالج میں پڑھتے ہیں؟ اما حامد فیدرس فی کلیۃ التجارہ و اما عثمان فیدرس فی کلیۃ الطب، حامد وہ کلیۃ التجارہ میں پڑھتا ہے اور عثمان کلیۃ الطب میں پڑھتا ہے۔ این ذهب ابوک و اخوک، تمہارے ابو کہاں رہتے ہیں، تمہارے ابو اور امی کہاں گئے؟ اما ابی فذهب الی المستوصف و اما اخی فذهب الی صیدلیہ، رہے میرے ابو تو وہ مستوصف گئے، اور رہی میری ماں اور رہے میرے بھائی، اخن کی میننگ ہوتی ہے برادر، اور رہے میرے بھائی تو وہ فارمیسی گئے۔ پھر اس کے بعد اگلی ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر 15، تأمل الامثلۃ الآتیہ، ریڈ دا فالوئنگ ایگزامپلس، یہ صرف پڑھنے والی ہے۔ جاء اخی من مکہ، جاء اخ لی من مکہ، جاء احد اخوتی، یعنی یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جاء اخی کی میننگ ہو جائے گی میرے بھائی آئے مکہ سے، لیکن اگر اسی اخن کے ساتھ ہم لی لے کر آ جائیں گے تو ہو جائے گا میرے ایک بھائی آئے، میرے ایک بھائی مکہ سے آئے۔ اس کس کی میننگ میں ہے؟ جاء احد اخوتی، یعنی بھائیوں میں سے ایک بھائی، یہ اسی کی میننگ میں ہے، بریکٹ میں کر کے لکھا ہوا ہے۔ جاء اخی من مکہ، میرے بھائی مکہ سے آئے، جاء اخ لی من مکہ، میرے ایک بھائی مکہ سے آئے، بھائیوں میں سے ایک۔ ذهبت لزیارتی صدیقی، میں اپنے دوست کی زیارت کے لیے گیا، ذهبت لزیارتی صدیق لی لزیارتی احد اصدقائی، یعنی میرے دوستوں میں سے ایک دوست اس کی زیارت کے لیے میں گیا۔ اسکن مع قریبی، میں رہتا ہوں اپنے قریبی کے ساتھ، اسکن مع قریب لی، میں اپنے ایک قریبی کے ساتھ رہتا ہوں، مع احد اقربائی، میرے قریبیوں میں سے جتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ میں رہتا ہوں۔ السلام علیکم۔